ماہ ذی الحجہ کے اواخر میں آپ نے ہجرت کا یہ سفر شروع کیا اور مدینہ پہنچتے پہنچتے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا. تو کہا وہ ذی الحجہ کا آخری وقت بھی ہے، محرم کا جو عربی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اس کا سال بھی ہے، اور اس کی مطابقت بھی ذی الحجہ اور محرم دونوں مہینے سے، آخری مہینے سے اور شروع ہونے والے مہینے سے ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا موڑ ہے، اس کو مقرر کر دیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے ہجرت کے سال کو اسلامی کیلنڈر کے لیے مقرر فرما دیا. کہا جس سال ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہوگا، وہیں سے شمار ہوگا. سن 1 ہجری، اس کے بعد سن 2 ہجری، آج 1445 چل رہا. آپ تصور کیجئے صحابہ کرام کے اس مشورے کو اور صحابہ کرام کے اس تصور کو اور ان کے اس بلند اور عظیم شان سوچ کو کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کے اندر آج ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی تاریخ کو ایک بہت بڑا دن بنا دیا جاتا ہے. کسی آدمی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے دن کو ایک بہت بڑا دن بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا. صحابہ کرام نے کیا تصور ہمیں اور آپ کو دیا کہ کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات کا اسلام میں کوئی بہت زیادہ اعتبار اور اہتمام نہیں ہے، ان واقعات کا اعتبار ہے جو واقعات اسلامی تاریخ کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اور اس دنیا میں کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے اہل اسلام نے اپنے جانوں کی، اپنے گھروں کی قربانیاں دے کر کے پیش کیا. تو ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو ہجرت کی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے. محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، نیا سال شروع ہوتا، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ مسلمان اہل اسلام، ہمارا اور آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ پوری دنیا اور عالم اسلام کے اندر لوگ محرم کو صرف واقعہ کربلا سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں. یہ بھی تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں محرم الحرام اور اس ہجری کیلنڈر کے آغاز کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر نہیں یاد کیا جاتا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار تھے اور جنہوں نے اپنی اونٹنی پر بیٹھا کر کے رات کی تاریکیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچا کر کے غار کے اندر پناہ لیا تھا. 3 دن تک غار کے اندر ٹھہرے رہے تھے، یہاں تک کافروں کی فوج اور کافروں کا لشکر وہاں تک پہنچ چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر اور خوف کے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اگر یہ اپنا سر جھکا کر کے نیچے دیکھیں گے تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی اور ہم دھر لیے جائیں گے. ایسے موقع پر جبریل امین آئے تھے اس غار میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا آپ ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی. اللہ پر ایمان بلند ہو گیا، یقین بلند ہو گیا. اور پھر اسی مناسبت سے قرآن مجید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں کیا. کہا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہا دو میں دوسرا آدمی جب وہ دونوں غار کے اندر چھپے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ اس غار کے واقعے کو مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے جہاں حضرت ابو بکر نے اپنے جان کے اوپر ہتھیلیوں میں اپنے ہاتھ کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. یہ ایک مسلمان کا ایمان ہوتا، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے، اپنے عقیدے سے محبت ہوتی ہے، اپنے ایمان سے محبت ہوتی ہے، اپنے دھرم سے، اپنے اسلام سے، اپنے اللہ سے، اپنے قرآن سے اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے محبت ہوتی. اسی لیے اسلامی تاریخ کے اندر وہ واقعہ بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی، کہا کہ خبردار
اگر مدینہ کی گلیوں کے اندر کسی بندے نے یہ اعلان کیا یا شور کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میری یہ تلوار اس کی گردن پر چلے گی، مجال تھا کہ کوئی آدمی بول دے؟ عمر فاروق کے جلال کے سامنے کسی آدمی کا لب نہیں کھلنے والا تھا۔ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں نہیں تھے، وہ مدینہ سے باہر تھوڑی دور کے فاصلے پر سنہ نام کے ایک مقام پر تھے۔ جب ان کو خبر لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بھاگے دوڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے، آپ کے گھر میں گئے، آپ کی چادر مبارک کو آپ کے چہرے سے ہٹایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور آیت کریمہ کی تلاوت کی، انک میت و انہم میتون۔ عمر کے سامنے کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ عمر نے کہا تھا کہ اگر کوئی اعلان کر دے گا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو عمر تلوار سے گردن اڑا دے گا۔ ابو بکر آئے تو ابو بکر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے رسالت پر بوسہ دیا اور کہا کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ آپ بھی مر جائیں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی، ہم بھی مر جائیں گے، سب کی وفات ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد مسجد میں گئے، منبر رسول پر بیٹھے اور وہ تاریخی خطبہ دیا جس تاریخی خطبے میں عمر فاروق جیسا صاحب جلال اپنی تلوار کو پیچھے لے کر کے میان میں ڈال لیتا اور کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جب خطبہ دیا اور خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی کہ انک میت و انہم میتون تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی ہے۔ کہ میں تو بھول گیا، میرے ذہن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا کہ میں نے اس آیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ ابو بکر صدیق نے جب منبر پر خطبہ دیا اور یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تو بہت پہلے مخاطب کر کے بیان فرمایا تھا کہ آپ مر جائیں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے، ساری دنیا کو فنا ہونا۔ یہ تو اسلام کا عقیدہ ہے، اہل ایمان کا تصور ہے اور اللہ نے یہ تصور دنیا کے لوگوں کو عطا فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے سامنے عمر کا جلال بھی ٹھنڈا پڑ جاتا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اور مہاجرین اکٹھا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ ایک طرف سے نعرہ بلند ہوا کہ منا امیر و منکم امیر، انصار کے لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور مہاجرین کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم میں سے امیر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں گئے، وہاں جمع ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کی، سب کو سمجھایا، سنت کے مطابق چلنے کا حکم عطا فرمایا تو سارے صحابہ نے بیک زبان کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خلافت کا اگر کوئی حقدار ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دھڑا دھڑ لوگوں نے آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کیا۔ پھر تمام لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں یاد آئی۔ جب دنیا کے اندر مکہ کی سرزمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مال کی قربانی دینے والا کوئی نہیں تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے وقت ہجرت کے راستے میں آپ کو پناہ دینے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، سفر میں آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی سواری کا انتظام کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے آخری وقت میں، مرض الموت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر اگر کسی کو اپنی موجودگی میں کھڑے ہو کر کے امامت کرنے کی اجازت دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر تمام انصار نے، تمام مہاجرین نے اور تمام لوگوں نے بیعت کر لیا۔ یہ قربانیاں جو تاریخ کے اندر درج ہے، اس ہجری سال کے آغاز پر ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے،
واقعے کربلا سے مسلمانوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، نوحہ خوانی کی مجلسوں سے مسلمانوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، ماتم اور سینہ کوبی کے جلسے اور جلوس سے جو دین کا حصہ نہیں، جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام جو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اسلام کے روشن مینار ہیں، ہماری عظمتوں کی نشانی ہے، ہماری تاریخ کی نشانی ہے۔ تاریخ کا ایک ایک ورق صحابہ کرام کی عظمتوں کی گواہی دیتا، قرآن کریم کی ایک ایک آیت صحابہ کرام کی عظمتوں کی گواہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں صحابہ کرام کی عظمتوں کی گواہ۔ اور کیوں نہ ہو وہ مقدس چہرے جنہوں نے اپنی پھٹی آنکھوں سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، جن کو یہ شرف اس دنیا کے اندر ملا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے تھے، آپ کے دائیں چلتے تھے، آپ کے بائیں چلتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اپنے گھروں میں لا کر کے آپ کو کھانا کھلاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ وہ ملاقات کرتے تھے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم لیتے تھے۔ اور محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے جدا ہو جائے تو یہ جدائی صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دین کی باتیں ہو رہی تھی، وحی اور قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی مجلس سے اٹھے اور ایک باغ میں چلے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہاں پر ایک کنواں تھا بیر عریس، وہیں پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی کو معلوم نہیں، آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہاں جا رہے ہیں، صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس نہیں آئے تو سب سے پہلے اس کائنات کا صدیق اکبر اٹھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، مسجد سے وہ بھی نکل گئے تلاش کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔ آپ کے چہرے کی جدائی نہیں برداشت کرتے تھے، گئے تو پتہ ہی چلا کسی راستے سے آپ گئے ہیں، اس باغ تک پہنچے، دروازے پر کھڑے ہوئے، دروازہ بند ہے، کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے صحابی رسول آتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، ابو بکر صدیق ہے، بھاگے بھی اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، کہا اللہ کے نبی آپ کے پیچھے تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے ابو بکر آ گئے ہیں، باغ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں اندر آنے کے لیے۔ اور ادب کا یہ تقاضا تھا کہ بغیر اجازت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل بھی نہیں ہوتے تھے، دروازے پر کھڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہا جاؤ اس محبت کے نتیجے میں ابو بکر صدیق کو اجازت دے دو اندر آنے کی، اور اجازت آنے سے پہلے ان کو جنتی ہونے کی بشارت بھی سنا دو۔ یہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پانے والا جنتی انسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، بغل میں بیٹھ گئے داہنے طرف اللہ کے نبی کے کنویں پر۔ پیچھے سے جب دیکھا کہ ابو بکر لوٹ کر کے نہیں آئے تو حضرت عمر بھی دوڑتے ہوئے چلے گئے، اسی باغ تک پہنچے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے، پھر ابو موسیٰ اشعری آئے، کہا آپ آئے ہیں، کہا ٹھہرو اجازت لے لو، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، کہا کون ہے، کہا حضرت عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہا جاؤ عمر کو بھی آنے کی اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے، جو امت کے لیے اپنے مال کو نشاور کرنے والا، صحابہ کرام کے لیے اپنے مال کو نشاور کرنے والا، مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کا انتظام اور انتظام کرنے والا، جب دیکھا ابو بکر نہیں آئے میرے ساتھی، عمر نہیں آئے میرے ساتھی، یہ بھی دوڑے تلاشنے کے لیے نکلے، اسی باغ کے پاس پہنچے، ابو موسیٰ اشعری آئے، دیکھا کہ عثمان غنی بھی آ گئے، کہا ٹھہرو اجازت لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کون آیا ہے، کہا عثمان آ گئے ہیں، کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوا ستصیبہ۔ نبی تھے،
آپ کو اللہ کچھ بتلاتا